بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين في العالمين إلى يوم الدين۔ بہنوں بھائیو، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ سے ایک دفعہ پھر مخاطب ہوں۔ ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سلسلہ ہوا تھا تقریباً غالباً 2 ہفتے پہلے، اس سال کے آغاز میں ہی ہوا تھا، تو وہ شادی کی رسمیں اور قسمیں یہ پروگرام تھا۔ اس میں کافی سارے سوالات باقی رہ گئے تھے، تو بھائیوں نے کچھ سوالات بھیجے ہوئے۔ ایک بڑا سینسٹیو سوال تھا، وہ اس دن میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور ایک خاموش مجاہد نے مجھے کچھ تحقیقات بھی بھیجی اس سوال کے سلسلے میں، مگر میرا جسے کہتے ہیں نا مجھے تسلی نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اس پر میں تھوڑا سا خود پہلے کام کروں گا، کچھ بات کو دیکھوں گا، تحقیق کروں گا، پھر بات کروں گا۔ سوال ہے حساس، اس لیے کہ سوال جو ہے وہ مکتبہ اہل بیت سے اس کا تعلق ہے، اہل بیت سے متعلق ہے، اور آج کے دور میں اہل بیت کے بارے میں آپ جب بات کرتے ہیں تو اپنے کیا اور دوست کیا اور دشمن کیا، ہر طرح کے لوگ مختلف طرح کے تیر برساتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ایک منی کربلا کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ زبان کے تیر چلاتے ہیں ہمارے اوپر۔ کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کی خبر لو، کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم اہل بیت کا کہیں بھی تذکرہ کریں نا، کسی بھی سیاق و سباق میں، اگر اہل بیت کی محبت میں بات کریں تو آپ پہ وہی تیر برستے ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ پہ پڑے، اور آپ پہ رافضیت کا الزام لگتا ہے۔ اگر آپ اہل بیت کے مکتب سے جڑی منسوب کسی بات کا ذکر کریں تو اہل بیت کے دیوانے عاشقین جو ہیں، مجاہد، وہ ہم پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تم تو ناسبی ہو، تم اہل بیت سے بغض رکھتے ہو، یہ ہوتا ہے، وہ ادھر سے تیر چلاتے ہیں۔ اور پھر کچھ منافق بھی ہوتے ہیں جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب سے بچائے۔ دیکھیں جی، میں اس مسئلے پر اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے آپ وہی سمجھیں، ویسے ہی سمجھیں، وہی تو نہیں، ویسے ہی سمجھیں جیسے مولا علی کے سامنے جب فضائل بیان ہو رہے تھے، پوچھا کہ سب سے افضل کون، پھر کون، پھر کون، تو آپ نے کہا پھر تو آپ ہی ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، میں تو ایک ادنا سا مسلمان ہوں۔ تو اپنے ایک اس ادنا گنہگار مسلمان بھائی کی التجا سنیے گا، اور میں تحقیق اور علم کی بنیاد پہ آپ کو جواب پیش کروں گا۔ خاموش مجاہدوں کو بھی سلام پیش کروں گا جنہوں نے میری اس طرف توجہ دلائی، میری مدد کی، مگر میں نے اس کو کافی نہ سمجھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی میں خود بھی ذرا کچھ تحقیق کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤں، یا چلو سطح پر ہی جا کر دیکھ لوں اور پھر آپ سے بات پیش کروں۔ جی ہاں، تو وداؤٹ فردر ڈیو سوال ہے، کہا گیا کہ اسلام میں مہندی کی رسم کا کیا تصور ہے؟ بظاہر تو یہ ہندو انفلوئنسڈ رسم لگتی ہے، جبکہ دوسری طرف اہل تشیع 7 محرم الحرام کو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم کی مہندی وہ مناتے ہیں، نکالتے ہیں، اور پورے ملک میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس دن کربلا میں مہندی ادھوری رہ گئی تھی، اب ہم اس کو ادھورے کام کو پورا کریں گے، اور ہر سال منائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اس پر میں اگر وہ بات کروں جو زیادہ تر اہل تسنن کے ہاں کی جاتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ میں ان کے حوالے دے سکتا ہوں، بھئی بدعت ہے، حرام ہے، مشرکانہ چیز ہے، یہ سب کچھ کہوں گا تو بھئی اہل تشیع کہیں گے، تشیع بھائی کہیں گے کہ بھئی آپ اپنے گھر کی خبر لیں، آپ دیکھیں آپ کے ہاں میلاد پہ کیا ہوتا ہے، محافل پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی جلسے جلوس نکلتے ہیں، مٹھائیاں، حلوے مانڈے وہاں بھی چلتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، تو اس لیے یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا اس پر کہ میں بات ہی کروں اہل تشیع کے مراجع سے کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے، کیونکہ ذکر خیر ہو رہا ہے قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ تو یہ سیدنا قاسم جو ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے ہاں یہ ایک محبوب ہستی ہیں، شہزادے ہیں، خانوادہ رسول ہیں، شہدائے کربلا میں سے ایک ہیں، اور ان کا پہلا تذکرہ ان کی جو عمر ہے، پہلے میں آپ کو ان کی عمر بتا دیتا ہوں۔ سب کے ہاں تقریباً بالاتفاق، یعنی سب اتفاق کرتے ہیں، تاریخ الملوک والامم ہو یا اہل تشیع کے مراجع ہوں، مقاتل الطالبین ہے، جیسے صفحہ 92 ہے تاریخ الملوک والامم میں، صفحہ 447 448 ہے، 5ویں جلد ہے، سب نے مانا کہ ان کی عمر 13 برس تھی۔ وہ در حقیقت جسے کہتے ہیں نا نوخیز جوان کہلائے، زیادہ غالب گمان ہے کہ شاید بالغ بھی نہ تھے، یہ ان کی عمر کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی،
اب ان کی یہ بات تو ہوگی. اب جو شادی ہے اس کا کہاں تذکرہ ہے؟ بھئی مہندی ہے، شادی سے جڑی ہے، یہ سارا کچھ. اور کہا مشہور ہوا کہ شادی جو ہے وہ شب عاشورہ کو ہوئی. اس سے پہلے جو تھی یہ رسم مہندی کا ذکر ہے. دیکھیں جی، بات یہ سوال میں جو تھا نا کہ پاکستان انڈیا میں شادیوں میں جو رسم مہندی ہوتی ہے اس کا اسلام میں کیا تصور ہے، اس کو آپ ایک طرف کر دیں. اگر آپ مہندی بھی مناتے ہوں، برتھ ڈے بھی مناتے ہوں، یہ ساری چیزیں اگر ہم خود کرتے ہیں، اسلام میں ان کا جواز تھا یا نہیں تھا، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. اس پر ایک سیپریٹ آپ کو کلپ ضرور دیکھیے گا. اس وقت موضوع زیادہ اس میں سوال میں حساس ہے، وہ ہے خانوادہ رسول سے جو چیز جڑی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے وہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو دیکھیں، میں نے آج آپ کے سامنے 7 حوالے رکھنے، 7 حوالے، جس میں سے 5 انشاءاللہ، 5 جو ہوں گے نا، 5 ریفرنسز وہ ہوں گے ان مراجع کے، ان علماء کے جن میں سے اکثریت، اب سبھی وہ دنیا میں نہیں ہیں مگر وہ اہل سنت کے ہاں، معذرت چاہتا ہوں، اہل تشیع کے ہاں وہ ریفرنس ہیں، دے آر مرجع. اوکے، پھر اہل تشیع کے ہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھیں، سنی شیعہ سبھی سنیں گے اس بات کو، تمام مسلمان سنیں گے، یہ چھوڑیں ان لیبلز کو، کہ اہل تشیع کے ہاں زندہ مرجع جو ہے اس کی بھی بہت قدر و منزلت ہے، اور وہ اس کا فتویٰ، اس کا اجتہاد بعض دفعہ پچھلے تمام مراجع کو بھی سپرسیڈ کر جاتا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو زندہ لوگوں میں سے بھی آخر میں نے آپ کے سامنے 2 رکھنے، تو 7 ہوں گے حوالے. پہلی بات کرتے ہیں، دیکھیں اس شادی کا تذکرہ کہاں ہوا. یہ بات یاد رکھیں کہ اس شادی کا تذکرہ جو ہے نا، یہ ملا حسین کاشفی جو تھے نا، ان کی کتاب میں 910 ہجری میں آیا، روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 401 کے اوپر. یہ جب تذکرہ ہوا نا، یہاں پر اس کا ذکر آتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ تقریباً کم و بیش کہہ لیں کہ ایک ملینیل کے قریب، یعنی 1000ویں صدی میں، یعنی آلموسٹ 8 سینچریز لیٹر، 9 سینچریز لیٹر اس کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں. اور اس کے بعد اگلی شخصیت جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت ہے، فخر الدین الطریحی. فخر الدین طریحی جو ہیں یہ بہت بڑے اہل تشیع کے مرجع ہیں، اور یہ علامہ باقر المجلسی کے استاد ہیں. اگر کسی کو نہ پتا ہو تو میں یہ بتا دوں، علامہ مجلسی کے استاد ہیں، اہل تشیع کے ہاں ایک بہت بڑا علمی مرجع ہیں. تو یہ ان کی کتاب میں پھر ان کی اس میں المنتخب فی جمع المراثی والخطب میں ذکر آیا، اور اس شادی سے بڑی باتیں منسوب ہوگی. یہ جو کتاب ہے نا، اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ہے نا مقتل الحسین کے مؤلف، بہت بڑے شیعہ مرجع، علامہ مقرم ان کو کہا جاتا ہے. اصل میں ان کا نام ہے سید عبد الرزاق الموسوی المقرم. مقتل مقرم کے نام سے بھی کتاب مشہور ہے. وہاں انہوں نے کیا لکھا، میں اب آپ کے سامنے یہ انہی کی تحریر پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی، فخر الدین طریحی نے اپنی کتاب المنتخب اس میں فی جمع المراثی والخطب میں قاسم بن حسن ابن علی کی شادی کی داستان علیہ السلام کی نقل کی، لیکن مقرم کہتا ہے فخر الدین کی شخصیت عزم و جلالت ان باتوں سے بالا تر ہے کہ وہ ایسی باتیں نقل کریں. اور یہ ذرا نقطہ یاد رکھیں، یہ مقرم جو یہ مؤرخ ہے، مفسر ہے، محدث ہے اہل تشیع کے ہاں، حدیث کا عالم بھی ہے، تاریخ کا عالم بھی. یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں دخل و تصرف سے کام لیا گیا ہے. بڑی عزت سے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ڈنڈی ماری گئی ہے، ملاوٹ کی گئی ہے. یا اللہ، کتنی خطرناک بات ہے. انہوں نے کہا ان کی کتابوں میں ملاوٹ کی، اس کتاب میں ملاوٹ ہوئی، اور انہوں نے بڑی زبردست وارننگ دی. اور انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں کہ روز محشر طریحی اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے یہ حرکت کی، یعنی ملاوٹ کی. یہ سن لیا آپ نے. دوسرا ریفرنس آپ کے سامنے اسکرین پر بھی تھا، علامہ عباس ابن محمد ابن رضا القمی. جی ہاں، شیخ قمی ان کو سب جانتے ہیں. یہ ذاکر بھی ان لوگوں کے ناموں سے واقف ہیں، تھوڑے پڑھے لکھے جو ذاکر ہیں، عالم تو جانتے ہیں یہ میں کیا بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے. انہوں نے بالکل اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ واقعہ فخر الدین طریحی کے زہد و علم اور جلال کی شخصیت، جلال و مرتبہ کی شخصیت کا کوئی انکار نہیں ہے، مگر یہ واقعہ جھوٹ ہے، ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کاشفی سے طریحی، اور ادھر بیک اینڈ فورتھ فیڈ ہو رہا ہے. یہ اصل میں جو کاشفی ہیں نا، یہ پہلے آتے ہیں، پھر طریحی آتے ہیں. یہاں کہیں ملاوٹ ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو طریحی ہیں وہ اس سے بری ہیں، ہمارا امکان یہی کہ ان کی کتاب میں دخل و تصرف ہوا ہے، یعنی یہ اندر ڈال دیا کسی نے ڈالڈا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آگے جناب علامہ قمی کا بھی حوالہ ہو گیا.
وہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ جو ہے نا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا علامہ قمی نے، جو علامہ قمی اب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، میں مختصراً آپ کو بتاتا چلوں، ان کو محدث قمی کہا جاتا ہے، یہ قم کے محدث تھے، قم میں جب یہ تھے نا، یہ تھے بس اتھارٹی آن حدیث، اتھارٹی آن تاریخ آلسو، اندازہ کریں آپ، یہ ہیں علامہ قمی۔ اور انہوں نے آگے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی معتبر ریلائبل سورسز ہیں اہل تشیع کے، وہاں پر اس کا کوئی تذکرہ، کوئی ثبوت نہیں، یہ سب من گھڑت بات ہے۔ اب آپ کو مزید اگر تسلی کرنی ہو، یقین اور کرنا ہو، تو میں اب آپ کے سامنے وہ مرجع رکھوں گا جس سے اہل تشیع کا بچہ آئی ایم شور اچھی طرح جانتا ہے، علامہ طرحی کے شاگرد عزیز، شیخ الاسلام اہل تشیع کے علامہ باقر المجلسی۔ یہ میں تھوڑے سے حوالے بھی دے رہا ہوں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، مسئلہ بہت نا بگاڑ دیا ہے ذاکروں نے اور یہ سیلیبریٹی اسکالرز نے۔ آپ یہ دیکھ لیں، انہوں نے بھی اس کو کہا، میں نے اس کو کسی بھی معتبر کتاب میں نہیں پایا، انہوں نے اس کا بالکل انکار کر دیا۔ اس کا ریفرنس جلاء العیون، ان کی جو کتاب ہے نا جلاء العیون علامہ مجلسی کی، مرآۃ العقول نہیں، جلاء العیون، وہاں پر صفحہ نمبر غالباً 675 ہے جی، وہاں انہوں نے اس کو بالکل ختم، چھٹی کر دی اس کی۔ آگے جی علامہ طباطبائی، تہران میں طباطبائی یونیورسٹی والے، سمجھ گئے ہوں گے آپ کون ہے، میں کس کی بات کر رہا ہوں، سید محمد حسین طباطبائی جی، انہوں نے بھی اس کو بالکل کہا جی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ساری کہانی ہے، جھوٹ ہے، اس کو گھڑا گیا ہے، اور بس انہوں نے کافی اس پر تفصیلی باتیں کہی ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا۔ آخر میں ایک اور آپ کو محدث کا حوالہ دیتا جاتا ہوں، علامہ مامقانی، تنقیح المقال فی علم الرجال فی احوال الرجال، اس کی تقریباً 32 جلدیں، کافی الحمدللہ کچھ پی ڈی ایفs بھی میں گناہگار کے پاس موجود ہیں، سب نے کہہ دیا جی یہ زیرو، بالکل اس پہ قلم پھیر دیا، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ قصہ گو لوگوں نے اس کو گھڑا ہے لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے، یہ ساری باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اتنی کتابیں، اب ایک ایک کتاب اگر آپ کے سامنے لگاؤں میں تو یہ تو گھنٹوں کا لیکچر بنتا ہے۔ اشارے میں نے دے دیے، آپ کسی بھی بڑے سے جا کے نا ان کتابوں کا پوچھ لیں، ان کے نام ہی پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں تو دیکھیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات ہی ہم اپنے ہی گھر سے بات کریں گے، تاکہ یہ نہ کوئی کہے کہ بھئی ان کی خبر لیں، فلانے کی خبر لیں، کسی چیز کو دیکھیں بدعت یا ایسے دین میں وضع، دین میں من گھڑت گھسیڑی گئی چیز کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، پھر کوئی شاید مانے بھی نہ، مگر اب تو آپ کے سامنے میں حجت رکھ دی۔ اچھا بہت اور بھی حوالے ہیں، مگر میں نا آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں، زندہ حوالہ، ایک آغا جواد نقوی، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے نا ان کا ایکچولی سبحان اللہ میں بڑا حیران ہوا، ان کا اس پر یوٹیوب پہ کلپ بھی موجود ہے، میں اس کا انشاءاللہ لنک لگا دوں گا۔ انہوں نے کہا رہبر معظم سے اس کے بارے میں آنے لگی ہے آخری بات، رہبر معظم کی بھی، آغا جواد نقوی نے کہا کہ یہ تو نام ہی یہاں ہندوستان پاکستان کا، اس رسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہاں سے، اور یہ شہزادے قاسم سے بلا وجہ اس کو جوڑ دیا گیا، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ آخری جو حوالہ ہے نا بہت بڑا حوالہ ہے، وہ میں دینے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ہوتے ہیں نا ایماندار آنیسٹ لوگ، دنیا کے ہر گروہ میں، امت محمدیہ کے ہر گروہ میں آپ کو لازمی ملیں گے انشاءاللہ، جو مسلمان ہیں اس امت کے لوگ، ان میں نیک لوگ ملیں گے، اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں جو خاص طور پہ ہسٹورینز، مورخ، اور خاص طور پہ محدث جو حدیث کے خادم ہیں، یہ لوگ بڑے ایماندار ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے چوری پکڑ لی، چوری جناب انہوں نے کیسے پکڑی؟ انہوں نے چوری اس طرح پکڑی کہ جو ہے نا واقعہ وہ کاشفی جس کتاب میں یہ ظاہر ہوا تھا، وہ 900 یعنی 1000ویں صدی میں، 1000 سال پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ وہاں کربلا میں شادی اور مہندی کے کام، نعوذ باللہ، کیا کدھر ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے وہاں نام بڑا کمال لکھا، نام لکھا جی زبیدہ سے شادی ہوئی تھی۔ اب وہ زبیدہ سے جو شادی ہوئی نا، تو یہاں سے پکڑ لیا مورخین نے بھی اور محدثین نے بھی، اور یہ سارے جو لوگ ہیں، میں نے کہاں کس کا حوالہ نہیں دیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، زبیدہ نام کی تو سیدنا حسین کی بیٹی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ثابت نہیں ہوئی، یہ اصل میں دھوکہ لگا۔ پھر میں آپ کو حوالہ اس کا دیتا ہوں، یہ مقتل مکرم، اور اصل میں اس کا نام ہے کتاب کا مقتل الحسین، وہ مکرم جو ہے نا ان کے سید اپنا کیا نام ہے عبد الرزاق المکرم،
وہ ہیں ان کی کتاب ہے نا، انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے، انہوں نے نشاندہی دی، انہوں نے کہا یہ، اور بھی کئی لوگوں نے، بہت لوگوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا یہ دھوکہ ہوا ہے، ان لوگوں نے یہ معاملہ اصل میں گڑبڑ ہوا حسن مسنہ کی شادی جو تھی نا وہ بعد میں ہے کربلا کے، اس واقعے سے یہ مکس اپ ہوا ہے، اور یہاں جھوٹ جنہوں نے گھڑا نا وہ یہ بھول گئے کہ زبیدہ نام کی تو کوئی بیٹی ہے ہی نہیں سیدنا حسین کی، یہاں سے انہوں نے جھوٹ پکڑا، ضرب کاری لگائی، جیسے کہتے ہیں نا ریڈ ہینڈڈ چور کو پکڑ لیا، کہ جس نے ترہ ہی علامہ مجلسی کے استاد کی کتاب میں یہ چیز ڈالی، وہ یہ جو ہے نا چور اپنا نشان چھوڑ گیا تھا، تو یہاں سے پکڑی گئی چوری، بات ہو گئی بالکل واضح کہ یہ قصہ ہے جی جناب سارا من گھڑت، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ تو زندہ مرجع جو ہے نا اب آپ کے پاس اس وقت ابھی موجود ہیں، اہل تشیع کے پوری دنیا میں 9 مرجع ہیں، ان میں سے ایک ہیں آیت اللہ عظمہ، میں نے کہا تھا میں آخری آپ کے سامنے حوالہ دوں گا، آیت اللہ عظمہ محمد حسین نجفی، آیت اللہ العظمہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی، جن کو ڈھکو صاحب بولتے ہیں، ماشاءاللہ 90 برس ان کی عمر ہے، اس وقت بھی وہ حیات ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل وہ بھی اس چیز کا بالکل قائل ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے، سیدنا قاسم علیہ السلام کے نام پر جھوٹ بنایا گیا، اور ان کے نام پہ یہ رسمیں جو چل رہی ہیں بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے مراجع سے، یہ زندہ مرجع فرما رہے ہیں، ابھی تک وہ حیات ہیں جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، اور ان کے اور یہ جتنے جو لوگ ہیں دنیا میں جو ہیں اور جو چلے گئے، ان سب کی اس حق گوئی کے صدقے ان ہماری عوام کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میری آپ سے گزارش ہے، اس پر ایک ہمارے بھائی نے جو مجھے ریفرنس کچھ بھیجے تھے نا، خاموش مجاہد نے، ایک شیعہ عالمہ کے، تشیع کی عالمہ کے، انہوں نے کیا لکھا، خواتین والی بات کی، اور مرد اور حضرات دونوں ہی ایسے کام کرتے ہیں، وہ کہتی میں وہاں گئی، وہ کمرہ جو قاسم کے نام سے منسوب تھا نا، وہاں میں نے دیکھا بہت سی بے اولاد عورتیں کھڑی ہیں اور اپنی اور شادیوں اور اولادوں کی منتیں مرادیں مانگ رہی ہیں، اور وہاں جگہ جگہ مہندی لگی، میں نے دیکھی خون کے نشان لگے دیکھے، تو مجھے جو روحانیت محسوس ہوئی اس سے لگا کہ بس یہ کام جو ہے نا ٹھیک ہے۔ واہ، اچھا وہ بھی مان گئیں کہ یہ ثابت نہیں ہو سکا کہیں سے، مان گئیں کہ یہ کام گھڑا ہوا ہی ہے، مگر وہاں جو مزہ آیا نا، اس مزہ آنے سے یعنی روحانیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پر میں نے چونکہ زندہ مرجع کا آخر میں کہا تھا نا آپ کو 7واں حوالہ، 7 حوالے، کعبہ کے چکر بھی 7 ہیں، 7ویں چکر پہ اب حجت تمام ہو گئی۔ ڈھکو صاحب نے یہاں ایک اور بھی بات بتائی ہوئی ہے، بڑی پتے کی بات ہے، پوچھئے گا، حیات ہیں جا کے ان سے پوچھئے گا، اس کے گواہ مولانا مفتی محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ اس کے گواہ ہیں، اور ان کے شاگرد بھی اس کے گواہ ہیں کہ ڈھکو صاحب نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ جب ہم یہ زیارتوں پہ جاتے ہیں نا، کسی بھی زیارت پہ، تو وہاں کچھ دینے جاتے ہیں، لینے نہیں جاتے، لینے گئے تو مشرک ہو جاؤ گے، دینا ہے لینا نہیں۔ تو لوگوں نے وہاں ان سے پوچھا تھا، یہ توحید کانفرنس ہو رہی تھی، اور کہا کہ اگر علی رضا علیہ السلام ان کے دربار پر بھی گئے مشہد میں، تو وہاں پر بھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہاں پر بھی، لینے نہیں جانا، لینے کچھ گئے وہاں سے تو آپ مشرک ہو کے آئیں گے۔ یہ آپ کے مرجع ہیں، 9 مرجع ہیں اس وقت دنیا میں، آیت اللہ عظمہ شیخ محمد حسین ڈھکو حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ جو بہن لوگوں کو پڑھا رہی ہیں سبق کہ جاؤ اور وہاں میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ یہ کر رہی ہیں اور وہ منتیں مرادیں اپنی پوری کروانے آئی ہیں، کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ یہ دین ہے، آپ شرک پہ لا رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ مرجع اہل بیت کوئی ہے اس میں؟ کوئی اہل بیت کا مرجع اس کو سکھاتا ہے؟ کوئی اہل بیت کا مرجع کوئی اس کو کیا کوئی کتاب، کوئی مصدر، کوئی دلیل کچھ ہے اس کے اندر؟ یا صرف منجن چورن ہی بیچنا ہے؟ اور ادھر جو ہمارے یوٹیوب پہ ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی دیکھیں ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز، وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کربلا پہ اختلافی بات نہیں کرنی، مطلب یہ کہ بس قصے سنو، قصے سناؤ، اور ہمارا چیک جو ہے نا وہ یا کیش لفافے میں ہمیں دے دینا جو ہم نے اس مجلس پہ پڑھنے کا لینا ہے۔ یہ بیچ رہے ہیں کربلا کو۔ آپ میری خدا کے لیے اللہ کے واسطے آپ سے درخواست ہے، میری وہ ایک جسے کہتے ہیں نا درد مندانہ اپیل، کربلا اور آج کے مسلمان وہ دیکھ لیں،
آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میں نے اس میں کیا کہا ہے۔ سب کو آئینہ دکھایا ہے، تمام گروہوں کو، اللہ کے واسطے کربلا کو بیچنا بند کر دو، اللہ کے واسطے کربلا کو اپنے مقاصد کے لیے لوگوں میں سنانا بند کر دو، اپنے ذاتی اغراض کے لیے، اپنے بطن کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے اس کو بیچنا بند کر دو۔ نعش آل رسول علیہ السلام کو نوچنا بند کر دو۔ یہ ظلم کر رہے ہو تم، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہو۔ امام حسین کی شہادت کا مقصد یاد کرو، خون کو، جذبات کو نہ صرف دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ شہادت ہوئی کس لیے تھی۔ وہ لا الہ الا اللہ کے اتمام کے لیے ہوئی تھی۔ اس اتمام کے ساتھ میں بات کو آپ کے سامنے ختم کرتا ہوں۔ آپ پہ آج میں نے اتمام حجت کر دیا۔ میں نے بہت سوچا کہ میں اس بات کو بہت مختصر رکھوں، پھر مگر بات یہ ہے کہ یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے، سال ہا سال کی جو ہے نا وہ بگاڑ ہے، اور اس پر ذاکر اور ہر سال جو وہ کرتے ہیں لوگوں کو، جس پر ان کو وہ پکا کرتے ہیں کہ ہاں جی کرو، اس سے جناب وہ خوش ہوں گے آپ سے اہل بیت، اس سے آپ کو ان کی شفاعت ملے گی، تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اللہ کرے اس بات کو کوئی پوری طرح سن لے اور اس پر ہدایت آئے، اس پر وہ اپنا قبلہ درست کرے۔ میرا کام تھا، میں نے آپ کے سامنے اتمام حجت کر دی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ روز محشر جب آپ حوض کوثر پہ ملیں گے سرکار سے، اگر ہم وہاں پہنچے تو سوچئے گا کبھی، خاص طور سے وہ لوگ جو اس پر لوگوں کو پکا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اور کہا کس منہ سے آئے ہو میرے اور میرے اہل بیت کے پاس، تم تو ہمارے نام کو بیچتے رہے ہو، تم تو ہمارے نام سے لوگوں کو، نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہو، جاؤ چلے جاؤ کہیں اور، تم ہمارے نہیں ہو۔ اگر کہہ دیا کہ لست منی لست منی، تو اقبال نے یاد رکھیں کیا کہا تھا، وائے ماں وائے ماں وائے ماں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔